الحمد لله رب العالمين والصلاة والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ کل کا جو سبق ہوا اس میں آپ حضرات کے سامنے پردے کے احکامات کا ذکر آیا، اور جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر مردوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور خطاب یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب جس آیت شریفہ کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم ہی بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں پر خطاب عورتوں سے ہے۔ کل ہم نے بتلایا تھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے، اپنی نگاہوں کی وہ حفاظت کرے۔ پہلے اس آیت شریفہ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ الگ الگ کر کے ہر ایک کو بیان کریں گے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، کیا کہیے؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ ذرا نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ کہ انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے کو گریبان پر ڈال لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کے سامنے، او آبائهن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانهن، یا اپنی بہنوں کے سامنے، او بنی اخوانهن، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخوانهن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتهن،
یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا ان باندیوں کے سامنے جن کا ان کے ہاتھ مالک ہو چکے ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا پیچھے پیچھے ہونے والے ان لڑکوں کے سامنے جن کو عورتوں میں کوئی رغبت نہ ہو، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ان بچوں کے سامنے، طفیلی بچوں کے سامنے، لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کے سطر کے سلسلے میں واقف نہ ہو، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں اس طرح کہ ظاہر ہو جائیں زینت کی وہ چیزیں جو چھپی رہتی ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب توبہ کرو اللہ رب العزت کے سامنے اکٹھا، اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تو پوری آیت شریفہ کا ترجمہ ہوا۔ دیکھتے ہیں الگ الگ کر کے۔ کل ہم نے بتلایا تھا پردے کے سلسلے میں، اور ایک اعتبار سے کافی کام کی باتیں آپ حضرات کے لیے آئی تھی پردہ کے تعلق سے۔ ہم نے آپ حضرات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کل تو خطاب مردوں سے تھا، آج خطاب عورتوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کیا یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں، ہے نا؟ یعنی عورتوں کو بھی خطاب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، بلکہ عورتوں سے بھی خاص حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ وہ بھی نامحرم مردوں کو، یعنی ان مردوں کو جن سے پردہ ہے، ان کو نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اور جو وعید ہم نے کل آپ حضرات کے سامنے سنایا تھا، وہ ساری وعیدیں عورتوں کے سلسلے میں بھی ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ ایک نظر کا دیکھنا معاف ہے، دوسری نظر یہ معاف نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال و جواب کل آپ حضرات کے سامنے نقل کیا گیا تھا، ہے نا؟ تو اسی طریقے پر عورتوں کے سلسلے میں بھی حکم ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی کہیں جا رہی ہے یا اچانک کسی مرد پر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، دیکھتی نہیں بلکہ نگاہ پڑ جاتی ہے، نگاہ کا پڑنا الگ ہے اور دیکھنا الگ ہے نا؟ اگر نگاہ پڑ جاتی ہے تو پہلی نگاہ یہ معاف ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ فوراً اپنی نگاہ کو دوسری طرف پھیر دیں، اس کو مزید پہلی نگاہ معاف ہے یہ سمجھ کر مزید اس کو دیکھتے نہ چلے جائیں کہ پوری گہرائی کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں اور خوب جی لگا کر کے دیکھیں، یہ اجازت نہیں۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ نگاہ پڑ گئی تو یہ نگاہ کا پڑ جانا بلا ارادہ، جو آپ کی نگاہ کسی مرد پر پڑی ہے، یہ نگاہ کا پڑ جانا آپ کے لیے بھی معاف ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ جان بوجھ کر کے اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ دوبارہ دیکھنا آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگا اور یہ وبال ہوگا آپ کے لیے۔ جو وعید کل ہم نے اس سلسلے میں آپ کو سنائی تھی، یہ جیسے مردوں کے لیے ہے اسی طریقے پر عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یغضضن من ابصارہن کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھا کریں، ہے نا؟ نگاہ کو جھکا کر چلا کریں، بلا وجہ ادھر ادھر اپنی نگاہ کو کیا کہتے ہیں فری نہ چھوڑ دیا کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، بات کو میں بہت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے اور پوری آیت کو پڑھانے کا ارادہ آج ہی ہے، اس لیے بات کو ذرا سمیٹ کر کے چل رہے ہیں، جو کام کی باتیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ خاص حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورتوں کو بھی دیا ہے، جیسے مردوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں 4 باتوں کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے وہ عورت داخل ہو سکتی ہے۔ من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شئت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ من صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، یعنی نمازوں کی وہ پابند ہے، نمازوں کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہے، من صلت خمسہا۔ نمبر 2 پر وصامت شہرہا، اور وہ 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہے، مطلب یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے اس مہینے کا وہ روزہ رکھتی ہے۔ اسی طریقے پر وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ نمبر 4 پر فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، 14 کام یہ کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، کہ وہ جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منع نہیں فرمائیں گے کہ تمہیں اس دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے، جس دروازے سے جانے کو ارادہ کرے دل چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے عورتوں کے سلسلے میں، ہے نا، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ہے نا۔ ہم لوگ اگر عمل کی نیت سے سنیں اور صرف اس ایک روایت پر اگر ہم لوگوں نے عمل کر لیا صحیح معنوں میں، صحیح طریقے پر، جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جن 4 چیزوں کا کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا، ان 4 چیزوں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ جنت کا داخلہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کو عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کرے۔ کم از کم آپ حضرات چونکہ یہ کلاس بھی مذکورات کے تعلق سے ہے، آپ کوشش کریں جو خاص باتیں ہیں اس کو لکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ ایک طرف سے سنیں گے، کل کو آپ کو بالکل بات یاد نہیں رہے گی، صبح اٹھیں گے آپ صبح بھول جائیں گے کیا رات میں بتلایا گیا تھا۔ کم سے کم اس طرح جو خاص باتیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس میں عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، ہم ان چیزوں کو کم از کم نوٹ کر کے رکھیں کہ ہم ان پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس نیت سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا پڑھنا بھی باعث برکت ہوگا، اور اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیں گے۔ برکت وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ رب العزت نے دوسرا حکم یہ دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں۔ زینت کا اظہار نہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ کریں مطلب یہ نہیں کہ جن اختیار کرتا ہے جیسے زیورات ہیں اور کیا بولتے ہیں بناؤ سنگار کے جو سامان وغیرہ ہیں اس کو ظاہر نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جن اعضاء پر زینت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے انسان اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، عورتیں کان کے اندر بالیاں پہنتی ہیں، اسی طریقے پر کیا کہتے ہیں گلے میں وہ ہار وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، ان سب چیزوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں، زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں۔ ہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کن کن جگہوں پر یا کن لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا تذکرہ ابھی ہی آ جائے گا ایک ہی لائن کے بعد۔
ٹھیک ہے. بارکیف یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں. مطلب یہ کہ اپنے مکمل جسم کا وہ پردہ کریں، سر سے لے کر پاؤں تک وہ مکمل پردے میں رہا کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ اعضاء جو ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. الا ما ظہر منہا، جسم کا وہ حصہ جو ظاہر ہو جاتے ہیں، جن کو ڈھانپنا، جن کو چھپانا واقعتاً دشوار ہے، مشکل ہے. ظاہر سی بات ہے عورتیں کام کاج پر لگی رہتی ہیں اور ہر وقت ان سے یہ کہا جائے کہ آپ پردے کے اندر رہیں تو ان کے لیے دشواری آ سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ جو اعضاء کھل جاتے ہیں اور آٹومیٹک وہ اعضاء دکھنے لگتے ہیں تو ان اعضاء کا پردہ نہیں ہے. اب یہاں پر الا ما ظہر منہا، اللہ رب العزت نے یہ جو الگ کر دیا، جو استثناء کیا کہ تمام بدن کا جو پردہ ہے اس میں سے کچھ خاص چیزیں وہ ہیں جو آٹومیٹک نظر آ جاتی ہیں. تو الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اپنی کئی رائے کا اظہار کیا ہے الا ما ظہر منہا کے سلسلے میں کہ اس سے فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے. لیکن ہم آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں جو راجح ہے. مفسرین نے لکھا ہے الا ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو ہتھیلی ہے عورتوں کی، یعنی یہ جو ہاتھ ہے نا گٹوں تک، یہ ظاہر سی بات ہے کام کاج کے موقع پر یہ کھلا رہتا ہے اور ہر وقت کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کو چھپانا، دونوں ہتھیلیوں کو، یہ بہت مشکل ہے. عورتیں برتن دھوتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ حکم دے دیں کہ تمہیں اس کو بھی ہر وقت چھپائے رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے لیے کافی دشواریاں آ سکتی ہیں، پریشانیوں میں عورتیں پڑ سکتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے یہ چیز الگ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے پاؤں. کیا ٹخنا آپ کے لیے پردے میں داخل ہے، اس سے نیچے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ہر وقت آپ موزے میں رہیں یا اپنے پاؤں کو ڈھک کر رکھیں، یقیناً اس سے عورتوں کو دشواری آ سکتی ہے. جیسے گرمی کے زمانے میں کافی دقت آ سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو الگ کر دیا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد یہاں پر چہرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ عورتیں ان لوگوں کے سامنے جن سے پردہ نہیں ہے اپنے چہرے کو نہ بھی چھپائیں تو کام چل جائے گا. مطلب یہ کہ چہرے کو کھول سکتی ہیں ان لوگوں کے سامنے جن سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو غیر محرم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہ لے رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ بھی لیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ آپ باہر جاتی ہیں، کہیں بازاروں میں جانا ہو، کہیں شادی بیاہ کا موقع ہو، تو پھر آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ چہرے کو نہ چھپائیں، بلکہ وہاں پر چہرے کو چھپانا لازم ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ما ظہر منہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں ہیں یا کہیں کسی رشتہ دار میں گئے ہیں جہاں پر آپ کے سب محرم لوگ موجود ہیں، کوئی غیر محرم وہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ وہاں پر اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں. یہ مطلب ہے الا ما ظہر منہا سے. تو بہرکیف ہم نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا الا ما ظہر منہا میں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر وہ چیزیں جو آٹومیٹک ظاہر ہو جاتی ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تین ہم نے بتلایا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں، اسی طریقے پر چہرہ. ٹھیک ہے. چہرے کو آپ کھول سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ کسی غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا جو محرم ہے نا، ان کے سامنے آپ ان سب چیزوں کو کھول سکتے ہیں. ان کے لیے یہ پردہ نہیں، ان سے ان سب چیزوں کا پردہ نہیں. یہ مطلب ہوا خلاصہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خمار کو، اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں. کہاں پر؟ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر، یعنی اپنے سینے پر. شارٹ میں ترجمہ ایسے کرتے ہیں. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لیا کریں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے. ایک تو پردے کا حکم دے دیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ زینتوں کا اظہار نہ کریں. ظاہر سی بات ہے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل عورتوں کو پردے میں ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سوائے ان چیزوں کے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، 3 چیزوں کا. اس میں تو یہ بھی آ گیا کہ سینے کا بھی پردہ ہے، اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ سر کا بھی پردہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو یہ خواتین کیا کہتے ہیں اپنے سینے پر ڈال لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں عام طور پر بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے سامنے سے وہ کھلا رہ جاتا ہے نا. سینے کا جو حصہ ہے، گلے کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ عام طور پر کھلا رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ اپنے دوپٹے کو سینے پر ڈال لیا کریں تاکہ وہ جو حصہ ہے وہ بھی چھپ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں وہ کھلا رہ جائے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ کھلا رہ جاتا ہے تو آپ گنہگار ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈال لیا. اچھا، عورتوں کے سلسلے میں ان کا آڈیو آن ہو جاتا ہے، برائے مہربانی آپ ذرا چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں. جب سب کچھ یہاں سے فکس کر دیا جاتا ہے پھر آپ حضرات کرتے ہیں روزانہ کہنا پڑتا ہے، اچھی بات نہیں ہے نا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہاں کی عورتیں جب دوپٹہ اوڑھتی تھی تو دوپٹے کا جو دونوں کنارے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو وہ پیٹھ کی طرف ڈال لیا کرتی تھی، اور پیٹھ کی طرف ڈالنے کی وجہ سے ان کا کان بھی کھلا رہتا تھا. اسی طریقے پر سامنے کا جو حصہ ہے گلے کے نیچے کا اور سینے کے اوپر کا جو حصہ وہ بھی کھلا رہتا تھا. ظاہر سی بات ہے اس سے پردے کا جو حکم ہے اور پردے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا تھا. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو یہ گریبان پر ڈال لیا. آج کل فیشن کا زمانہ چلا ہوا ہے اور ہماری عورتیں بھی، ہماری مستورات، ہماری بہنیں بھی اس طرح سے پردہ کرتی ہیں یا اور دوپٹے کو اس انداز پر لیتی ہیں کہ سامنے کا حصہ وہ کھلا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے سامنے کا حصہ وہ کھلا ہی رہ گیا تو پھر پردے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. پھر آپ اپنے گریبان پر یا اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالیں نہ ڈالیں دونوں برابر ہیں. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوپٹہ اوڑھنے کا جو طریقہ ہے نا ہم اسی انداز پر دوپٹہ اوڑھنے کی کوشش کریں. اور طریقہ یہ ہے کہ ہم سر سے دوپٹے کو اس انداز پر لیں کہ ہمارے سینے کو چھپاتے ہوئے اس کا سرا پیچھے کی طرف چلا جائے. یہ طریقہ ہے دوپٹے کو سر پر ڈالنے کی. آج کل ہماری بچیاں جو اسکول وغیرہ میں جاتی ہیں ہے نا بہت سی جگہوں کا ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹے کو پہلے وہ طے کرتے ہیں، کئی حصوں پر اس کو طے کر لیا جاتا ہے اور دونوں کنارے کو پیٹھ کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ جو بیچ کا حصہ ہے اس کو سامنے لٹکا دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے بھی کیا کہتے ہیں دوپٹے کا جو مقصد ہے، خاص طور پر پردے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. جس انداز پر آج کل کی بچیاں دوپٹہ وغیرہ لیتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اسکول کالج میں جانے کی وجہ سے ان کی ایک عادت بن جاتی ہے اسی انداز پر لینے کی. ان کو کوئی سدھار کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بتلانے والا نہیں ہوتا، وہ بیچارے غلط فہمیوں میں آ کر کے اسی انداز پر دوپٹہ لینا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. آج ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ دوپٹے کا مقصد کیا ہے اور کس انداز پر اوڑھنا ہے. ہم بھی اسی انداز پر کوشش کریں کہ آپ حضرات خود بھی یا اپنی بچیوں کو اسی انداز پر دوپٹہ اوڑھنے کی تاکید کریں کہ ان کا سر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور سر کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ اور گلے کے نیچے کا جو پورا حصہ ہے وہ پورا حصہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے دوپٹے کو اوڑھنے کا. بہرکیف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا اور اوڑھنے کا تذکرہ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹے کو گریبان پر ڈال لیا کریں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن الى آخرہ الآیہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ولا يبدين زينتهن، کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر کہاں کہاں، اس کا تذکرہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے، کل ہم نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ یہ آیت شریفہ سن 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے، اور پردے کا جو حکم ہے، پردے کا حکم سن 5 ہجری میں راجح قول کے مطابق نازل ہو چکا تھا. اور جہاں پر پردے کا حکم نازل ہوا تھا وہاں پر 7 طرح کے محرم مردوں کا بھی تذکرہ تھا کہ ان 7 مردوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے. لیکن یہ آیت بعد کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مردوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان 8 مردوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ان سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے. اور پردہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے محرم ہیں، ٹھیک ہے، غیر محرم نہیں ہے، یہ مطلب ہوا. دیکھیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے زینت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، اپنے زینت کو ظاہر کیا کریں. عورت کیا کہتے ہیں، شوہر سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی زینتوں کا اظہار نہ کیا کرو مگر اپنے شوہر کے لیے. مطلب یہ کہ شوہر کے لیے آپ کو زینت اختیار کرنا ہے. یہاں پر جس سماج اور معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. ہماری جو خواتین ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تب وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اور جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں تو یہ زیب و زینت کے اظہار کا تو تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ پر نہیں آتا. مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے بالکل ہی سسٹم کو جو ہے نا بدل کر رکھ دیا ہے. جو سسٹم اسلام ہمیں بتلا رہا ہے ہم اس سسٹم سے بالکل ہٹ چکے ہیں. جہاں پر زینت کو ظاہر نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہم وہاں پر زینتوں کا اظہار کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے، کسی کو کوئی بازار جانا ہے، شاپنگ پر جانا ہے، مارکیٹنگ کے لیے جانا ہے، پھر دیکھیے کس انداز پر زینتوں کا اظہار کیا جاتا ہے. حالانکہ وہاں پر زینتوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں پر غیر محرم حضرات ہی آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کا جو سابقہ پڑے گا وہ غیر محرم سے پڑے گا. لیکن اچھے خاصے لوگ، دیندار طبقہ بھی ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں کہ پردے کا اہتمام نہیں کر پاتے. حالانکہ ایسے موقعوں پر خاص طور پر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی محفل پر جا رہے ہیں، کسی اچھی جگہ پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زیب و زینت کے ساتھ جائیں، لیکن پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، پردے کی رعایت کے ساتھ جانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا. آپ کچھ بناؤ سنگار کر رہے ہیں، آپ کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نہ کریں، لیکن کم از کم آپ کا چہرے کا جو پردہ ہے آپ چہرے کے پردے کے ساتھ جائیں، نقاب کے اندر جائیں. شادی کی محفل ہے اس میں بھی اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پردے کی رعایت کرتے ہوئے جانے کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آدمی زیب و زینت اختیار کر لیا اب وہ اوپر سے پردہ بھی کر لے تو فائدہ کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے ان احکامات کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ظاہر سی بات ہے ان احکامات کو ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کو چھوڑنا پڑے گا، اس ریتی رواج کو چھوڑنا پڑے گا جو سسٹم یا جو کلچر آج ہمارے سماج کے اندر آ گیا ہے. سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، جس طریقے پر ہم لوگ اپنے آپ کو بناؤ سوار کر کے محفلوں میں جاتے ہیں، شادی کی محفلوں میں جاتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ جاتے ہیں، اس سے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے نا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارکیف الا لبعولتہن، کہ شوہروں سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. او آبائہن، ترجمہ شروع سے کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. او آبائہن، یا ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے باپ کے سامنے. مطلب یہ کہ آپ کے جو سسر ہیں، ٹھیک ہے، سسر، ان سے پردہ نہیں ہے. اور اسی طریقے پر ان کے ابا، دادا سسر، پردادا سسر، ٹھیک ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. او آباء بعولتہن، نہیں استغفر اللہ،
مسٹیک ہوا تھوڑا سا، او آبائہن یا اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے نا، او آباء بعولتہن اسی طریقے پر اپنے شوہروں کے آبا، ان کے باپ، دادا، پردادا، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، مطلب یہاں پر سسر مراد ہے، آباء بعولتہن ہے نا، اور آبائہن جو اس سے پہلے ہے، اس سے مراد باپ ہے، جو آپ کے حقیقی باپ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، او آباء بعولتہن اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر، ان سے پردہ نہیں ہے، او ابنائہن اسی طریقے پر بیٹے، جو آپ کے بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سے بھی پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن یا شوہر کے بیٹے، شوہر کا بیٹے سے کیا مطلب، ابھی تو بیٹے کا تذکرہ آیا، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او ابناء بعولتہن اسی طریقے پر شوہر کے بیٹوں سے پردہ نہیں، شوہر کے بیٹوں سے پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شوہر نے دوسری شادی کی ہے تو اس دوسری بیوی سے، مطلب یہ کہ آپ کی سوکن سے کوئی بیٹا ہے تو اس بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کی سوتیلی ماں سمجھی جائیں گے، ٹھیک ہے، او آباء بعولتہن، آگے ہے او اخوانہن اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھائی، او بھائی، اچھا یہاں پر بھائی سے مراد حقیقی بھائی ہے نا، آپ کا جو اپنا حقیقی بھائی ہے وہ مراد ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مامو زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی ہے، اس طرح کے جو بھائی وغیرہ ہیں ان سے پردہ ہے، اور ان سے تو خاص طور پر پردے کا حکم ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم موت، دیور جو ہے نا یہ موت ہے، شوہر کا جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، عام طور پر جس کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں سماج میں، وہاں پر دیوروں سے پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا، ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے پردے کا حکم فرما رہے ہیں تو یہ جو مامو زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، اور یہ جتنے بھی زاد بھائی ہیں نا، ان تمام زاد بھائیوں سے پردہ ہے، ٹھیک ہے، تو او اخوانہن بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو حقیقی بھائی ہیں ان حقیقی بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائی کے بیٹوں سے، آپ کا جو اپنا بھائی ہے ان کے جو بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے بھتیجے ہوں گے، آپ پھوپھی ہوں گی تو آپ کے لیے ان سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہن کے بیٹوں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی بھتیجے، رشتے میں آپ کے وہ بھتیجے ہوں گے تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ بچہ کیا کہتے ہیں آپ کو خالہ کہے گا، وہ بچہ آپ کو خالہ کہے گا، ٹھیک ہے، تو اگر بچہ اپنے اعتبار سے دیکھے تو بچہ کیا کہتے ہیں آدمی اپنے خالہ سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر محرم نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہوا او بنی اخواتہن، اسی طریقے پر او نسائہن عورتوں سے پردہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم نہیں ہے بلکہ محرم ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر عورت سے مراد مسلمان عورتوں کو لیا گیا ہے کہ جو مسلم عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کافر عورت سے بھی پردہ ہے، اور کافر عورت سے پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ان سب چیزوں کو دکھلا نہیں سکتے، ان اعضاء کو نہیں کھول سکتے جن اعضاء کو نہ کھولنے کی اجازت غیر محرم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی غیر محرموں کے سامنے جن اعضاء کو آپ نہیں کھول سکتے، اسی طریقے پر غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے، اس لیے ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو آپ نہیں کھول سکتے ہیں، یہ مطلب ہوا، او نسائہن، تو بہرکیف نسائہن عورتوں سے مراد یہاں پر مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، غیر مسلم عورتوں سے پردہ ہے، ٹھیک ہے، آگے ہے او ما ملکت ایمانہن، اسی طریقے پر پہلے زمانے میں غلام اور باندیوں کا زمانہ چلا کرتا تھا، آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم اردو میں آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے نوکرانی کہہ سکتے ہیں، نوکرانیوں سے بھی پردہ نہیں ہے پہلے کے اعتبار سے، آپ کے زمانے میں تو غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں ہے، غلام اور باندی کو سمجھانے کے لیے بھی ایک لمبی تفصیل قائم کرنی پڑے گی اور وقت اتنا ہے نہیں، اتنا آپ سمجھیے اردو زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو نوکرانیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں
اس کو باندی کہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان باندیوں سے بھی پردہ نہیں۔ وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے جو رہ گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا پڑھ لیں، وقت کم ہے۔